میں روزمرہ کی ضروریات کی چیزیں خریدنے بازار گیا۔ راستے میں ایک پھلوں سے سجی ہوئی ریڑھی پر نظر پڑی۔ اس کے اوپر ایک تختہ لٹکا ہوا تھا جس پر نمایاں الفاظ میں لکھا تھا کہ میری والدہ فالج میں مبتلا ہیں اور ان کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی دوسرا فرد موجود نہیں ہے، اس لیے آپ میں سے جو بھی پھل خریدنا چاہے اپنی پسند کے پھل لے کر پیسے مقررہ جگہ پر رکھ دے، اور اگر کسی کے پاس رقم نہ ہو تو وہ اسے میری طرف سے تحفہ سمجھ کر لے جائے۔ میں یہ عبارت پڑھ کر حیران رہ گیا کہ کیا آج کے دور میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں؟ بہرحال مجھے سیب کی ضرورت تھی۔ میں نے 2 کلو سیب لیے اور رقم رکھنے کے لیے جیسے ہی آگے بڑھا تو دیکھا کہ وہاں کچھ 100 اور 50 کے نوٹ پڑے ہوئے تھے۔ میں واپس مڑ رہا تھا کہ سامنے سے ایک داڑھی والے صاحب آئے۔ انہوں نے مجھے دیکھ کر مسکراہٹ بکھیرتے ہوئے پوچھا کہ کیا آپ کو پھل لینے میں کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی؟ میں نے نفی میں جواب دیا اور دریافت کیا کہ کیا یہ ریڑھی آپ کی ہے؟ تو انہوں نے اثبات میں جواب دیا۔ جب میں نے پوچھا کہ آپ اپنی ریڑھی پر موجود کیوں نہیں ہیں تو انہوں نے اپنی کہانی سنانا شروع کی۔ انہوں نے بتایا کہ ان کی والدہ فالج کی مریضہ ہیں اور وہ گھر بیٹھے کچھ ذہنی دباؤ کا شکار بھی ہو گئی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ وہ خود غیر شادی شدہ ہیں اور والدہ کی اکلوتی اولاد ہیں، اس لیے ان کی خدمت کرنا ان کا ہی فرض ہے۔ پہلے تو وہ گھر سے نکل کر بازار میں ریڑھی لگا لیتے تھے، مگر اب والدہ کی حالت زیادہ خراب ہو گئی ہے اور وہ چاہتی ہیں کہ وہ سارا دن ان کے پاس رہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ یہ تو ممکن نہیں، اگر میں سارا دن آپ کے ساتھ رہا تو روزی روٹی کا انتظام کیسے ہوگا؟ تب والدہ نے مجھے اپنے قریب بٹھایا اور اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعائیں مانگی۔ دعا سے فارغ ہو کر انہوں نے مجھے بازار جانے کا حکم دیا اور کہا کہ وہاں ریڑھی لگا کر آ جاؤ۔ میں نے کہا کہ اماں، آج کل ایمانداری کہاں ہے؟ خالی دکان دیکھ کر لوگ سارا سامان اٹھا کر لے جائیں گے اور بغیر مالک کے کون خریداری کرے گا؟ لیکن والدہ نے مجھے وہی کرنے کو کہا جو انہوں نے حکم دیا تھا۔ چنانچہ میں نے ایک دن ایسا ہی کر کے دیکھا۔ اب معمول یہ ہے کہ میں فجر کے بعد ریڑھی بازار میں چھوڑ آتا ہوں اور عصر کے وقت واپس آ کر اسے لے جاتا ہوں۔ آپ یقین کریں کہ مجھے اس میں اتنا نفع ہوتا ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ خریدار صرف پیسے ہی نہیں رکھتے بلکہ کچھ اور چیزیں بھی چھوڑ جاتے ہیں۔ مثلاً کچھ دن پہلے کوئی ان کی والدہ کے لیے پھول رکھ گیا اور ایک بچی کل بریانی رکھ کر گئی اور ساتھ ہی ایک پرچی پر لکھا تھا کہ یہ اماں کے لیے ہے۔ ایک بار ایک ڈاکٹر وہاں سے گزرا تو اپنا وزٹنگ کارڈ چھوڑ گیا۔ ایک شادی شدہ جوڑا پھل خریدنے کے بعد ایک جوڑا والدہ کے لیے بھی چھوڑ گیا۔ ایک بار ایک حاجی صاحب نے حج سے واپسی پر جائے نماز، تسبیح، آب زمزم اور اجوا کھجوریں بطور تحفہ رکھیں۔ والدہ کی دعاؤں کے طفیل اللہ کی رحمتوں کا نزول تب سے ہم پر ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ دوستو، یہ اللہ پر توکل اور والدین کی اپنی اولاد کے حق میں کی گئی دعا کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اللہ تعالیٰ اولاد کے حق میں والدین کی دعا جلد قبول فرماتا ہے، اور جب کوئی انسان اللہ پر بھروسہ کر کے اسے اپنا محافظ مقرر کرتا ہے تو اللہ کی حفاظت ہر وقت اس کے ساتھ ہوتی ہے اور وہ ہر قسم کے نقصان سے محفوظ بھی رہتا ہے، کیونکہ اللہ سے بہتر کوئی محافظ نہیں۔